خیر خائی کیا ہے اور مسلمانوں کا اس خیر خائی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یہ خیر خائی کن کے ساتھ کرنی چاہیے، آج ہماری اس مقدمۃ المبارک کا یہی موضوع ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں پیار اور محبت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خائی کرنا، یہ ایک مومن اور مسلمان کی نشانی ہے۔ خیر خائی کرنے سے معاشرہ خوبصورت بنتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کی خیر خائی کرتا ہے، اور اس کی خیر خائی میں اپنا قدم بڑھاتا ہے، تو پھر اللہ عز و جلال دلوں سے نفرتوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ دل کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، رب تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس بیعت کے لیے آتے ہیں۔ آپ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں، صحابی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہاتھ پیچھے کر لیا، تعجب میں پڑتے ہیں کہ آخر ہاتھ کیوں پیچھے کیا ہے؟ پوچھا اللہ کے رسول ہاتھ کیوں پیچھے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 3 باتوں کا وعدہ لیا، کہا اس وقت بیعت لوں گا جب 3 باتوں کا تم مجھ سے وعدہ کرو، اقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، کہ زندگی میں نماز نہیں چھوڑو گے، نماز کو پڑھو گے اور زکوٰۃ بھی ادا کرو گے، اور تیسرا وعدہ لیا کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی کرو گے۔ صحابی ان تینوں وعدوں کی پاسداری کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب تک زندہ رہوں گا مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی کرتے ہی رہوں گا۔ ایک وقت آتا ہے صحابی اپنے غلام کو کہتا ہے کہ جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ۔ غلام جاتا ہے، گھوڑا خرید کے لے آتا ہے، 300 درہم کا گھوڑا خرید کے لے آتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ جب گھوڑے کو دیکھتے ہیں کہ گھوڑا بڑا خوبصورت ہے، بڑے نفیس قسم کا گھوڑا، شاید میرے کسی مسلمان بھائی کی مجبوری تھی اور اس مجبوری کا میرے غلام نے فائدہ اٹھاتے ہوئے 300 درہم کا گھوڑا خریدا ہے، اور اب واپس جاتے ہیں اسی مسلمان کے پاس جس سے گھوڑا خریدا، کہا بھائی تمہارا گھوڑا بڑا خوبصورت ہے اور بڑے نفیس قسم کا ہے، کیا تم اپنا یہ گھوڑا 400 درہم میں بیچتے ہو؟ آگے سے وہ کہتا ہے کہ آپ کے غلام کو تو میں نے 300 کا بیچ دیا تھا، اگر آپ 100 درہم اور دینا چاہتے ہیں تو آپ دے دیں۔ کہا 500 درہم میں مانتے ہو؟ جو کہتا ہے میں نے تو 300 کا
کا بیچا ہے، اگر آپ 200 درہم اور دینا چاہتے ہیں تو آپ دے دیں۔ باتیں کرتے کرتے، بحث کرتے کرتے آخر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں نے وہ گھوڑا 800 درہم کا خریدا۔ لوگوں نے باتیں کی کہ غلام ہی ضعیف تھا، مالک 300 کا گھوڑا 800 درہم میں خرید کے جا رہا ہے، 500 درہم اور زیادہ دے کے جا رہا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ جریر بن عبداللہ البجلی وہ کہتے ہیں کہ اصل میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے خیر خائی کی بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول جب تک زندہ رہوں گا مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی کرتا ہی رہوں۔ تو یہ میرا مسلمان بھائی مجبور تھا، اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے گھوڑا بیچا ہے، اور وہ بھی چند درہم کے اندر، اور پھر میں نے خیر خائی کرتے ہوئے اس کو اس کی پوری رقم ادا کر دی۔ تو یہ خیر خائی ہوتی ہے، جب انسان خیر خائی کرتا ہے آسمان میں اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، زمین پہ انسان چلتا تو ہے تو اپنی رحمتیں اور برکتیں بھی اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ تو سورۃ النمل کے اندر آیت نمبر 18 اللہ ذوالجلال نے ایک چھوٹی سی چیونٹی کی خیر خائی کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو بتایا، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی میں داخل ہوتے ہیں، ایک چیونٹی آواز لگاتی ہے، اپنی ساتھیوں کو آواز لگا کے کہتی ہے کہ وہ چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو، خیر خائی کرتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، جس میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اپنی اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے اور تمہیں رونتا ہوا نکل جائے، اور لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ایک چیونٹی نے اپنی قوم کی خیر خائی کرتے ہوئے ان کو بچا لیا۔ آج ہمارے اندر یہ چیز دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اب تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہمیں اللہ رب العزت نے بنایا ہے، چیونٹیوں سے تو بڑھ کر اللہ رب العزت نے خیر خائی کا کہا ہے۔ ایک چیونٹی چھوٹی سی اللہ رب العزت کی حقیر سی مخلوق اپنی قوم کی خیر خائی کرتی ہوئی نظر آئے، اور ایک مسلمان ہو کر وہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خائی نہ کرے، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان کی خیر خائی نہیں کرے۔ اگر کوئی مسلمان ڈوب رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کو ڈوبنے دو، کوئی گرا ہوا ہے تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ نہیں، اس کو اٹھانا نہیں ہے، یہ گرا ہے تو یہ گرا ہی رہے۔ اگر کوئی مر رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو مرنے دو۔
اس کو پانی بھی نہیں پلانا۔ جب تک دل کے اندر خیر خائی پیدا نہیں ہوتی مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے محبت، پیار اور شفقت انسان کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک سچا مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دین دوسروں کے ساتھ ہمدردی سکھاتا ہے۔ آپ کا دین ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خائی سکھاتا ہے کہ مسلمانوں آپس میں خیر خائی اور ہمدردی کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان سے 3 مرتبہ یہ الفاظ نکلے، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ مسلمانوں، اسلام خیر خائی کا نام ہے، اسلام خیر خائی کا نام ہے، اسلام خیر خائی کا نام ہے۔ صحابی دیکھتے ہیں کہ اسلام خیر خائی کا نام ہے تو اپنی زبان سے بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول کس کے ساتھ خیر خائی کرنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا للہ، لوگوں اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ جو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کا تعلق اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، پرکھیں اور سوچیں، کیا ہم نے اللہ ذوالجلال کے ساتھ تعلق جوڑا ہے؟ رب کے دین کے ساتھ ہم مخلص ہیں؟ کوئی ایسا شہر نہیں، پاکستان کے اندر کوئی ایسی گلی نہیں، کوئی ایسا محلہ نہیں، کوئی ایسا شہر نہیں جہاں ہم نے کوئی ایک باپا زندہ یا مردہ رکھا نہ۔ اللہ جلال کو فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رب تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ لوگوں، تمہارا الہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ وہ اولاد رکھتا ہے، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ رب العزت کی توحید تو ہمیں یہاں سے ہی سمجھ آتی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ جو قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور درباروں کے متولی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلمان ان کے پاس جا کے اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے اور یہ کہیں کہ اس نے تو فلاں کی بات پوری کی ہے، میرا فلاں دوست جب بھائی گیا تھا اس کی تو مراد پوری ہو گئی تھی، اس کو تو یہ مل گیا تھا، میں بھی چلا جاتا ہوں مجھے بھی مل جائے گا۔ اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان مردوں سے مانگنے لگ جائے تو پھر اس کے دل سے رب کا خوف اور ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر ان پیر و فقیروں کے پیچھے لگتے ہیں ان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، وہ اسی طرح پھر ذلیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ درباروں میں آج دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ اتنے ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی
کتنے مہینوں سے کتنے سالوں سے کوئی نہائے نہیں، کسی کو نماز تک کا پتہ نہیں ہے، کسی کو غسل کا پتہ نہیں ہے، اور پھر بھی آج مسلمان جا کے ان کے پاس بیٹھتا ہے اور ان کو یہ اپنا سب کچھ مانگتا ہے۔ اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے، اللہ ذوالجلال کے دین کے سوا دنیا میں اور کوئی دین نہیں۔ اور کافر بھی اس بات کو مانتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی خوبصورت ترین دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اسلام ہی وہ دین ہے جو دنیا کے اندر خوبصورتی کے پہلو کو اجاگر کرنے والا ہے۔ خوبصورت دین اسلام ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی دین نہیں ہے۔ اور یورپ کی کنٹریوں میں آج عورتیں روتی ہوئی نظر آتی ہیں، جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا باپ کون ہے، ہم کس کی اولاد ہیں، ہماری ماں کون ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ سبق بھی ہمیں دین اسلام ہی دیتا ہے۔ ولی کتابی، اور اللہ ذوالجلال کی کتاب کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اس پر عمل کرو، قرآن کو سمجھو، اس کو سیکھو کہ قرآن ہمیں کس چیز کی تبلیغ کرتا ہے۔ قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ بدقسمتی سے کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے رمضان قرآن مجید کو کھولا تھا اور ابھی دوسرا رمضان آنے والا ہے اور ابھی تک قرآن کھول کر نہیں دیکھا۔ کتنے بد نصیب ہیں آج تک قرآن کو کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ روزانہ 3-4 مرتبہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال توفیق دے تو یہ سمجھ آتی ہے، توفیق ملتی ہے تو انسان پڑھتا ہے، نہ توفیق ملے پھر انسان سارا دن مصروفیت میں گزار دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی یہی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور اس قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر اس کو آگے لوگوں کو بھی بتایا جائے۔ وَلِرَسُولِ، اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیر خواہی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لایا جائے اور اس کی بات کو مانا جائے اور دین کو آگے پہنچایا جائے۔ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی دوسروں تک اس بات کو آگے پہنچائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا۔ دین کو پہلے خود سیکھو، پھر دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو ایسے انسان کو دعا دی ہے، نصر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها۔ اللہ ذوالجلال اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، شاداب رکھے، کھلتا ہوا رکھے۔ کب؟ جب قیامت کے دن انسان کا پتا جو ہے وہ خون بن جائے، بڑے بڑے بہادر ان کا خون نچل جائے اور
اتنا ہولناک دن ہوگا کہ انسان کی ہوائیاں اڑی ہوں گی، چہرے نیلے پیلے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ دعا دی ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، شاداب رکھے، خوبصورت رکھے کہ وہ چہرہ کھلتا ہوا ہی نظر آئے۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ اسلام کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ آپ اس دعا کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمان حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ مسلمان ہو، دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہو، لوگوں کو اسلام کی ترغیب دلاتا ہو، ایسا حکمران جو نیک ہے اور اسلام کی دعوت دیتا ہے، ایسے حکمرانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کا حکم دیا کہ ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جائے، مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک پہلو یہ بھی تھا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عونه، جب بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد کرنے میں لگ جاتا ہے۔ وَلِعَامَّتِهِمْ، اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو، ان کی عزت کا خیال کرو، ان کی عزت کی حفاظت کرو۔ اگر کسی مسلمان کو نقصان ہو رہا ہے تو اس کو اس نقصان سے بچایا جائے، اس کی عزت کو پامال نہ کیا جائے، اس کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، اس کی خیر خواہی کی جائے۔ اگر خیر خواہی اور ہمدردی یہ پہلو مسلمانوں کے اندر اجاگر ہو جائے تو مسلمان آپس کے اندر ان میں محبت، پیار اور شفقت یہ چیزیں ان کے اندر پیدا ہو جائیں اور اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہو۔ پہلے ہم قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید سے ہم رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا تو دشمنوں نے ہمارے اوپر حملے کر دیے، یہودی ہمارے سروں پہ منڈلانے لگے اور عورتوں کے لیے انہوں نے ڈرامے بنا دیے، 40-50 مساج پہ مشتمل ڈرامے، عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں دیکھتی رہتی ہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور مردوں کے لیے کرکٹ میچ، ہاکی میچ اور فٹ بال ٹورنامنٹ، مردوں کو اسی کے اندر ہی انہوں نے مشغول کیا اور مسلمان اسی میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے صرف کارٹون ہی دیکھتے رہتے ہیں، تو سب کو انہوں نے مصروف رکھا ہوا ہے کہ تمہارے لیے یہ شاندار ہے، یہ بہترین ہے، تم یہی دیکھو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج یہودی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 3-4 سال کے بچوں کو ہتھیار چلانا سکھا رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں، جبکہ مسلمان کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن مسلمانوں کو انہوں نے دوسری طرف چلا دیا کہ مسلمانوں کے بچے یہ دیکھیں کل کو یہی کریں۔ اور بچے تو بچے، جوان جو ہیں ان کو بھی دنیا کی مصروفیت میں مگن کیا ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس لیے خیر خواہی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنے
اپنے مسلمان بھائی کی عزت پر اگر حرف آ رہا ہے تو اس کی حفاظت کرے، کسی مسلمان کے عزت کو پامال نہ کیا جائے، اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے، مالی خیر خواہی ہے تو وہ بھی کرے اور جانی خیر خواہی ہے تو وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ کرے۔ اگر یہ خیر خواہی کا پہلو اجاگر ہوا اور اللہ کے دین کے ساتھ بھی خیر خواہی ہم نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے بے شمار قبیلے تھے، ان میں ایک اشعری قبیلہ تھا طائف کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اشعری قبیلہ میرا ہے اور میں اشریوں کا ہوں۔ کیا وجہ تھی؟ صحابی آپس میں پوچھتے باتیں کرتے کہ آخر اس اشعری قبیلے میں ایسا کیا ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ اشعری قبیلہ میرا ہے اور میں ان کا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ اشعری قبیلے والوں میں خاص بات کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے تھے۔ مدینے میں سے اگر کسی مسلمان گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو وہ اپنے قبیلے کے سردار کے پاس آتا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ سردار اس کے خاندان کو اکٹھا کرتا، ان کو بلاتا اور پھر ان سے کہتا کہ تمہارے گھروں میں جو کچھ ہے اس کو لے آؤ، جس کے پاس کھجوریں ہیں وہ کھجوریں لے آئے، جس کے پاس جو ہے وہ جو لے آتا ہے، جس کے پاس زمزم ہوتا ہے وہ زمزم لے آتا ہے، اور جس کے پاس دودھ ہوتا ہے وہ دودھ لے آتا ہے۔ اسی طرح وہ سردار پھر دودھ پکڑتا ہے، وہ سارا سامان برابر کے اندر سب میں تقسیم کر دیتا ہے اور وہ کھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان کے اندر ہمدردی، پیار، خیر خواہی، جس کی وجہ سے مجھے یہ قبیلہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے، یہ میرے اور میں ان کا ہوں۔ جب سفر میں جاتے ہیں، سفر کے اندر بھی ان کے معاملات یہی ہوتے، وہ سردار اکٹھا کرتا ہے سب کو اور پھر برابر سب کو تقسیم کر دیتا ہے۔ جنگ کا ماحول ہو وہاں بھی وہ اسی طرح ہی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان کی یہ خیر خواہی بڑی پسند تھی کہ وہ آپس میں خیر خواہی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی آپس میں خیر خواہی کرنے کی اور ہمدردی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر خواہی آپس میں کریں، اور اگر لین دین کا کوئی معاملہ ہو اس کے اندر بھی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو ہر کام کے اندر خیر خواہی کریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعا ہے رحم اللہ رجلا سمحا اذا اشترى سمحا اذا باع وسمحا اذا اقتدى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اس شخص پر رحم کرے جو چیز بیچتا ہے، جو خریدتا ہے۔ بیچنے والے پہ بھی اللہ رحم کرے اور خریدنے والے پہ بھی اللہ رب العزت رحم کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ جب کوئی خرید رہا ہے تو وہ آگے سے بیچنے والے سے یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ کی یہ قیمت زیادہ ہے، آپ کچھ کم کر لیں۔ وہ چند پیسے کم کر لیتا ہے کہ بھائی چلیں آپ خرید لیں، میں اتنے پیسے کم لے لیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور جو بیچنے والا ہے، جو خریدنے والا ہے، اگر وہ چیز لے رہا ہے تو وہ یہ اتنی نرمی دکھا دیتا ہے کہ بھائی آپ یہ اتنے کی چیز دے رہے ہیں
ٹھیک ہے میں آپ کو تھوڑے سے زیادہ دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعا کا یہ بھی مستحب بن جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو کسی سے پیسے وصول کرنے کے لیے گیا ہے، کسی نے قرض لینا ہے اور اس کے گھر پہ دستک دی ہے کہ بھائی آپ سے میں نے قرض لینا ہے، وقت آ چکا ہے، اب مجھے میرا قرض واپس کر دیں، تو وہ اتنی سی بات کہتا ہے، آگے سے یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ کا وقت تو آ چکا ہے، قرض کا ٹائم ہو چکا ہے، لیکن ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں قرض واپس ادا نہیں کر سکتا، تو آگے سے اتنی مہلت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو 1 ماہ کی اور مہلت دے دوں، اتنی رحم دلی دکھا دیتا ہے، اتنی شفقت پیار اور محبت دکھاتا ہے کہ وہ تھوڑا وقت اور دے دیتا ہے۔ تو آج اندازہ لگائیں دکانوں کا حال کیا ہے، ہمارے تاجروں کا کیا حال ہے۔ آج ایک دکاندار منڈی سے سبزی خرید کے لائے یا کوئی سودا خرید کے لائے، 50 میں خرید کے لائے اور آگے سے 200 میں وہ بیچ رہا ہے، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خری نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا خون نچوڑ رہا ہے۔ اور کئی ایسے بھی جن کے پاس اکثر میں جاتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے یہ اتنے کا بیچ رہا ہے، دوسری دکان پہ جائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اتنے میں، تو پتا چلتا ہے کہ یہ کتنی کلہاڑی مار رہا ہے، یہ کتنا مسلمانوں کا خون نچوڑ رہا ہے۔ آپ کو اگر 50 کا ملا ہے تو آپ آگے 20 میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، 20-30 روپے یہ کم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 100 میں کوئی چیز خریدی ہے تو آگے آپ 300 میں اس کو بیچیں یا 200 میں آگے سیل کریں، تو یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ خیر خواہی پیدا کریں اپنے اندر اور پکے اور سچے مسلمان بن جائیں۔ خیر خواہی کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعا کے مستحب بن جائیں۔ اور خیر خواہی مال میں بھی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ مالی خیر خواہی یہ ہے کہ کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کیا جائے، مالی خیر خواہی یہ ہے کہ کسی کی زمین پہ قابض نہ ہو، قبضہ نہ کرے۔ اگر دیکھیں کسی کا پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کا کوئی مستحق نہیں ہے، یہ تو ایسے خالی پڑا ہوا ہے اور جا کے اس میں قبضہ کر لے، یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض توقہ من 7 ارض، وہ انسان جو کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے، ایک بڑی زمین کسی پہ قبضہ کر لیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت 7 زمینوں کا طوق پہنا دے گا، 7 زمینیں طوق بنا کے اس شخص کے گلے میں ڈال دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو زمین اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس بندے کے پاس زمین ہو وَمَنْ زَرَعَ زَرْعًا أَوْ غَرْسَ غَرْسًا، پھر زمین کو خالی نہ چھوڑے۔ جس کے پاس زمین ہو وہ اپنی زمین کو خالی نہ چھوڑے، مکان بنانے والی ہے تو اس پہ مکان بنا لے، اور اگر زرع بھی ہے تو اس پہ کاشت کرے اور کاشت کر کے اناج اگائے یا پھلوں کے درخت لگا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اکل منہ انسان او طائر او دابت او طائر، آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو وہ اس کو کاشت کرے، اگر زرعی ہے یا پھر اس کے اوپر پھل لگائے، اگر فصل لگاتا ہے تو اس کی فصل میں سے اگر کوئی چڑیا دانا اٹھا کے لے جاتی ہے، کوئی پرندہ آتا ہے
دانا اٹھا کے لے جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی درندہ آتا ہے اس کی فصل میں کچھ کھا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح اگر جانور آتے ہیں وہ چلتے چلتے اس کی فصل سے کچھ کھا لیتے ہیں، اگر پھلدار درخت ہے لگا ہوا ہے اور مسافر چلتا ہوا پھل کے درخت سے کچھ چند پھل اتار لیتا ہے اور وہ مسافر کھا لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان چاروں کے کھانے سے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا وَإِذَا سُرِقَ مِنْهُ، چور چوری کر کے اگر اس میں کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے تو وہ بھی اس بندے کے نامہ اعمال میں صدقہ بنا کے لکھا جاتا ہے۔ یہ چاروں چیزیں اگر کوئی جانور، کوئی پرندہ یا کوئی مسافر آپ کی کھیت میں سے کھا لیتا ہے تو آپ کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت صدقہ بنا کے لکھ دیتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی زمین سے اگر کوئی کھا لے یا پھر کوئی درندہ وہاں سے کوئی کھا کے جاتا ہے یا کوئی انسان آپ کی فصل سے کچھ نہ کچھ لے جاتا ہے تو آپ مارنے لگ جائیں، قتل کرنے پہ آ جائیں، گالی نکالنے پہ آ جائیں، بلکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس فرمان کو سمجھ کر خاموش ہو جایا کریں کہ میرے اس بھائی نے کھایا ہے تو اللہ رب العزت مجھے اس کے بدلے میں صدقہ دے، میرے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دے۔ اگر کوئی جانور، پرندہ یا درندہ کھا گیا ہے تو یہ بھی میرے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے زمین کے ٹھیکے کے بارے میں کہا، کیا یہ ٹھیکہ لینا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ارض فلیزرعها او لیمنعها اخاہ، جس بندے کے پاس زمین ہو وہ خود کاش کرے یا اپنے کسی مسلمان بھائی کو تحفے میں دے۔ آج یہ نظر نہیں آتا، پہلے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں صحابہ کرام اپنے مسلمان بھائیوں کو زمین دے دیتے تحفے کو کہ آپ اس کو بیچو، اور پہلے ہمارے بزرگوں میں بھی یہ بات ہوا کرتی تھی کہ دیکھتے تھے کہ یہ میرا بھائی اس کے پاس نہیں ہے زمین تو کہتے تھے میری 2 ایکڑ زمین جو ہے نا وہ تم کو دے دو، اور وہاں کاش کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی وہ اپنے پلے سے دے دیتے، دودھ کے لیے بھینسیں دے دیتے تھے کہ جاؤ لے جاؤ دودھ پیو۔ پہلے ہمارے بزرگوں میں بھی یہ بات ہوتی تھی، لیکن آپ دور دور تک نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس زمین ہے تو وہ اس کو خود کاشت کرے، اگر کاشت نہیں کر رہا تو وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو تحفے میں دے دے، اور فرمایا فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ عَرْضَهُ، اور اگر تحفے میں نہیں دینی ہے تو پھر اپنی زمین کو اپنے پاس رکھے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین ٹھیکے پہ نہیں دینی چاہیے۔ اور دوسری حدیث حضرت رافع بن خدیج کی ہے، اس میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ زمین ٹھیکے پہ نہیں دینی چاہیے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر سب سے زیادہ زمینیں ہماری ہیں، اور ہم وہ زمینیں اپنے مسلمان بھائیوں کو کاش کے لیے دے دیا کرتے تھے۔ تو جو مالک ہوتا تھا وہ یہ کہتا تھا زمینیں لے رہے ہو لیکن جو نہر کے قریب زمینیں ہیں یہ زمینیں میری ہوگی، اور اس کے پیچھے جتنی بھی جو فصل ہوگی وہ تمہاری ہوگی، جو نہر کے قریب ہوگی، جو کنویں کے قریب ہوگی فصل وہ ہماری ہوگی۔ تو وہ ٹھیکیدار جب پورا سال کاشت کرتا اور جب فصل کا وقت آتا تو مالک وہ اچھی فصل ساری لے جاتا، تو
تو وہ آپس میں ان کی لڑائی اور جھگڑا ہوتا، جس کی وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا فَلَهَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یا پھر اپنی زمین کو خود کاشت کرو یا کسی مسلمان بھائی کو تحفے میں دے دو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی زمین پھر اپنے پاس۔ تو ان دو حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین ٹھیکے پہ نہیں دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سن 7 ہجری میں خیبر کا قلعہ فتح کیا اور اس کے چاروں طرف کی زمین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان یہودیوں نے یہ کہا اللہ کے رسول یہ 200-250 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، آپ طے کر کے ہماری طرف آئیں گے تو یہ زمین یہاں میں کیسے آپ کاشت کر سکتے ہیں؟ یہ زمین آپ ہمیں ٹھیکے پہ دے دیں، پھر اس زمین سے جو فصل ہوگی آدھی فصل ہم مجموعی طور پہ آپ کو دے دیا کریں گے، آدھی فصل ہم رکھ لیا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر ان کو وہ زمین ٹھیکے پہ دے دی۔ تو یہ ٹھیکے پہ فصل زمین دینا یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی زمین ٹھیکے پہ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی سے آپ ٹھیکہ لیتے ہیں 1 لاکھ تو آپ اس کو ٹھیکے پہ زمین دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ یہ میری زمین پہ آپ کاشت کریں، آدھی فصل آپ رکھیں گے آدھی میں رکھوں گا، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کھجوروں کا باغ ہے اور یہ بالٹوں کا، میں کھجوروں کا لوں گا آپ دوسرا لے لیں گے، یا پھر یہ کہیں کہ یہ اچھی فصل میری ہوگی اور یہ جو فصل ہے یہ اچھی نہیں ہوئی تو یہ آپ کی ہوگی، تو پھر اس طرح جائز نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ بہت بڑی دلیل مسلمانوں کو سمجھا دی ہے کہ اگر کوئی ٹھیکے میں زمین دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی تک یہ زمین ان کے پاس رہی، اور پھر ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر خیبر گئے تو ان یہودیوں نے مارا، جس کی وجہ سے عبداللہ بن عمر ان کے جوڑ نکل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا، خیبر جاتے کہا کیوں مارا ہے اس کو؟ یہ زمینیں ہماری جن پہ تم کاشت کر رہے ہو۔ تو وہ آگے یہودی کچھ بہادری دکھاتے کہ یہ تو ہم نے اس کو نہیں مارا، یہ زمینیں ہماری ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے معاہدہ کیا تھا کہ جب تک ہم چاہیں گے یہ زمین پہ تم کاشت کر سکتے ہو، اور جب ہم نہیں چاہیں گے پھر تم کاشت نہیں کر سکتے، اب تم چاہ سکتے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پھر وہاں سے بھگا دیا۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے حضرت۔ اور دوسری دلیل ٹھیکے پہ دینے کی یہ ہے کہ مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے حکم دیا انصار سے کہ ان کی خدمت کے لیے کچھ کرو، بندوبست کرو ان کے رہنے کا۔ تو اس وقت پھر انصاری آپس میں مشورہ کرتے اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہماری زمینیں بھی ہیں، ہمارے باغ بھی ہیں، ہماری زمینوں میں سے آدھی زمینیں آپ ان کو دے دیں، ہماری فصلوں میں سے، ہمارے باغوں میں سے کچھ باغ آپ ان کو بھی دے دیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو اس وقت پھر انصاریوں نے، مہاجرین نے یہ کہا کہ نہیں ہم مفت میں نہیں لینا چاہتے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان انصار نے ایک اور مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول یہ ہماری زمینوں پہ کاشت کریں ہمارے ساتھ مل کے، ہمارے باغوں میں ہمارے ساتھ مل کے یہ کام کریں، جب فصل تیار ہوگی آدھا حصہ ہم ان کو دے دیا کریں گے، آدھا ہم رکھ لیا کریں گے۔ تو ان کو پھر یہ بات بڑی پسند آئی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔